Assalamu alaikum, dear students. Today we will read a poem number 4, Prayer for Chitranger, written by Rabindranath Tagore, one of the most famous poet of India. ये रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोइट थे। 7 मई 1861 में वो पैदा हुए थे एंड उसकी डेथ हो गई थी 1941 में। ही वॉज अ पोइट, राइटर, पेंटर, एजुकेशनिस्ट। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। पहले वो बंगाली में लिखता था, लेकिन फिर बाद में खुद उसने उनको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया है इन 1913 में इंग्लिश लिटरेचर के लिए। आपको ये चंद बातें याद रखनी है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बिफोर गोइंग टू दिस पोएम। इस पोएम का नाम है प्रेयर फॉर चित्रांगद। एक्चुअली ये एक दुआ है, इसमें बहुत से दुआ है प्रेयर फॉर चित्रांगद। और ये जो शायर है ये खुदा से दुआ मांगता है कि उसके जो हार्ट है वो उसमें प्यार नहीं है, कंपैशन नहीं है, लव नहीं है, चेंज दैट हार्ट। और भी बहुत से दुआ मांगता है। लेट अस गो फॉर इट। हम देखते हैं कि क्या क्या दुआ मांगता है। आप अपना जो टेक्स्ट बुक है एट 59 पेज पर आप उसको निकालिए, फिर हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। प्रेयर फॉर चित्रांगद। प्रेयर मीन्स दुआ, फॉर चित्रांगद वो हिम्मत के लिए, ताकत के लिए ये खुदा से दुआ मांगता है पोइट इस पोएम में। The poet implores God to make his heart strong enough to bear joys and sorrows. ये शायर खुदा से दुआ मांगता है कि उसका दिल इतना मजबूत बना दो कि ताकि ये ज़िंदगी की हर खुशी और हर गम अच्छी तरह बर्दाश्त करे। He also prays to grant him the strength to help the poor and to make his mind free from everyday issues. दूसरा दुआ जो ये मांगता है कि मुझे इतनी ताकत दे दो, मुझे इतनी हिम्मत दे दो ताकि मैं गरीबों की मदद करूं और मैं अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में अपनी ज़िंदगी न गुजारूं। मैं कुछ बड़ा करूं, मैं ऐसा कुछ करूं जिससे इंसानियत को फ़ायदा मिले। मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तमाम दुनिया को फ़ायदा मिले। At last he prays to his Lord to give him strength. और आखिर में ये दुआ मांगता है to submit his whole being to his will, कि मैं खुदा की तकदीर के आगे झुक जाऊँ। जो खुदा ने मेरे लिखा है मैं इस पर इत्मीनान उस पर इत्मीनान से रहूँ। खुदा के विल के सामने अपनी विल को सरेंडर करूँ। Now let's read the poem. This is my prayer to thee, my Lord, strike. इससे पहले भी मैंने बताया है these are some archaic words, जो old English words है। thee, it means you. Despite the poet addresses God, requests God, implores God, prays to God. This is my prayer to thee, oh God, my Lord, strike. Oh God, this is my prayer to strike my heart, because my heart lacks compassion. It is hard as rock. It lacks love and compassion, so strike it and change it. Strike at the root of penury in my heart. Penury actually means poverty, but here it means hard-heartedness, lacking love and compassion. इन दो लाइनों में शायर खुदा से मुखातिब होता है और उसे कहता है कि ए खुदा, मेरा जो दिल है ये गरीब है, ये पत्थर दिल है,
اس میں پیار نہیں ہے, اس میں کمپیشن نہیں ہے باقی انسانوں کے لیے, باقی لیونگ بینگس کے لیے, لہٰذا اس کو سٹرائک کرو, اس پر ہتھوڑا مارو, اس کو چینج کرو. Strike at the root of penury in my heart so that it will change. Love will be filled in my heart. It will become compassionate. جو hard heartedness ہے وہ ختم ہو جائے. Then in the third line, give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. مجھے اتنی طاقت دے دو, مجھے اتنی ہمت دے دو کہ میں اپنے خوشیاں اور ساروز دونوں کو برداشت کروں. بیئر جوائز اینڈ ساروز ان دا سیم اسپرٹ. جب انسان کو غم ملتا ہے تو وہ اداس ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور خدا کی تعریفیں کرنے لگتا ہے. نہیں, اگر مجھے خوشی بھی مل جائے, غم بھی مل جائے, دونوں حالتوں میں خدا کی تعریف کروں, میں گاڑی کی تعریف کروں, میں اللہ کی تعریف کروں, اس کی مرضی کے مطابق میں سرنڈر اپنی ول کروں. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Then the fourth line, give me the strength to make my love fruitful in service. جو میرے پاس محبت کا جذبہ ہے, میں اس کو انسانوں کے لیے صرف کروں. ان سروس, میں دوسروں کی خدمت کروں. Give me the strength to make my love fruitful. My love should be fruitful. It should not be hidden love. It should be fruitful. Fruitful یہ اس طرح ہوگا جب ہم کسی دوسرے انسان کی مدد کریں, کسی جانور کی مدد کریں, کسی لیونگ بینگ کی مدد کریں, کوئی نیک کام کریں. Then the fifth line, give me the strength never to disown the poor. مجھ میں اتنی ہمت بھر دو, مجھ میں اتنی طاقت بھر دو, میں کسی غریب کو ڈس اون نہ کروں, میں اس کو ابینڈن نہ کروں, میں اس کو ڈینائی نہ کروں. اور بینڈ مائی نیز بفور انسولنٹ مائنڈ, اور نہ کسی ظالم حکمران کے آگے, ظالم انسان کے اپنے گھٹنے ٹیکوں. Then the sixth line, give me the strength to raise my mind high above daily trifles. یہ بہت ہی اچھی لائن ہے. شاعر خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ میری زندگی ان امپورٹنٹ ایشوز میں نہ گزرے, ٹرائیول ایشوز کے بارے میں میری زندگی نہ گزرے. میں کچھ بڑا سوچوں, میرے دماغ میں کچھ آئیڈیا ایسا آئے جس سے ہیومینٹی کو کچھ کو فائدہ ملے. یہ نہیں کہ میری زندگی صرف کھانے پینے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں گزر جائے. Trifles means unimportant issues. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. جس کے مائنڈ میں ڈیلی ٹرائفلز انمپارٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں, وہ کچھ بڑا نہیں سوچتا ہے. بڑا وہی سوچتا ہے جس کے ذہن میں یہ ایشوز ہوتے ہی نہیں ہیں. یہی خدا سے یہ دعا مانگتا ہے کہ میں کچھ بڑا سوچوں, اس لیے میرے دماغ سے یہ انمپارٹنٹ ایشوز آپ نکال دیجیے. Then the last line, and give me the strength to surrender my strength to thy will, your will, with love. اور لاسٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے. In this line the poet says, I want to surrender my will before the will of God. مجھے اتنی طاقت دے, مجھے اتنی ہمت دے کہ میں آپ کی ول کے آگے اپنی ول کو سرنڈر کروں. اس کا معنی یہ ہے کہ میں جو کچھ آپ نے میرے لیے بنایا ہے میں اس پر مطمئن رہوں, میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں, میں راضی رہوں اپنی تقدیر پہ. یہ تھی پوئم دس پریئر فار اسٹرینگتھ written by Rabindranath Tagore. A short poem but having many deep meanings also.
آپ اس کو بار بار پڑھیے، 1-2 بار پڑھیے. جو اس میں گلاسری بھی ہے وہ نیو ورڈس ہے، ان کا معنی بھی آپ لکھ لیجیے اپنی کتاب پر، اپنی نوٹ بک پر. انشاءاللہ we will do these textual questions tomorrow in the next lecture. Till that, goodbye.